جی ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ کو میرے آس پاس خزاں کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک عرصے سے پاکستان اور پاکستانی عوام ہریالی اور خوشحالی کی امید لیے ہوئے ہیں، اور اسی امید پر روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان اور ان کی ٹیم کا انتخاب کیا گیا، مگر اب تک وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ البتہ کرپشن کے خاتمے کی 1995 سے مہم چلانے والے عمران خان کی اپنے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کلئی کھول دی ہے۔ اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے بیانات آئے، مگر جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ صحافی کا کام حقائق سامنے لانا ہوتا ہے، اور وہی حقائق میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم کے حوالے سے بہت سے دعوے بھی کیے گئے اور بہت سے اقدامات کی باتیں بھی کی گئیں۔ اس حوالے سے نیب کی بھی بارہا کاوشیں سامنے آتی رہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار بھی سامنے آتے رہے، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود پاکستان عالمی کرپشن انڈیکس میں 4 درجے اوپر یعنی 120 سے 124 پر چلا گیا ہے، اور یہ رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، جن میں بھارت، ایران اور نیپال، ان کا سکور 1 درجے جبکہ ملائیشیا کا 2 درجے کم ہوا ہے۔ البتہ افغانستان کا سکور 3 درجے اور ترکی کا 1 درجے بہتر ہوا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ افغانستان ہم سے بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسی فہرست میں نیوزی لینڈ اور ڈنمارک کو 88 پوائنٹس دیے گئے ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ بہترین ممالک ہیں، جبکہ صومالیہ اور سوڈان 12 پوائنٹس کے ساتھ کرپٹ ترین ممالک قرار پائے ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو مقننہ عدلیہ، ایگزیکٹو اور سیکیورٹی کے شعبوں میں بہتری لانے کے اقدامات کے حوالے سے تجویز کیا گیا ہے کہ اصلاحات کی جائیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسیپشن انڈیکس برائے 2020 میں پاکستان 180 ممالک میں سے 124ویں درجے پر ہے، جبکہ گزشتہ برس پاکستان کی رینکنگ جو تھی وہ 120ویں نمبر پر تھی، اور اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں جو کہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت تھا، تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ 117ویں نمبر پر آئی تھی، اور اس لحاظ سے اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو 127ویں نمبر پر تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی اور انتقال اقتدار ہوا اور مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے، وہ اقدامات کیا تھے اس کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن ان اقدامات کی روشنی میں 2018 میں پاکستان 117ویں نمبر پر تھا، لیکن 2019 میں 119 اور 120 کے نمبر پر آیا، اور اب 2021 کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان 124ویں نمبر پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کا جو سکور ہے وہ بھی 100 میں سے گزشتہ برس کے مقابلے میں 32 کے مقابلے میں کم ہو کر 31 ہوا ہے۔ سال 2019 میں پاکستان کا درجہ 180 ممالک کی فہرست میں 120ویں نمبر پر تھا، اور بھارت کے سکور میں بھی 1 پوائنٹ کی کمی ہوئی،
اور یہ 41 سے کم ہو کر 40 ہوا، جبکہ بھارت کے اس فہرست میں 80ویں درجے سے گر کر وہ 86ویں نمبر پر پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 2 ذرائع رول آف لا انڈیکس اور ویرائٹی آف ڈیموکریسی سے متعلق شو میں بھی کم سکور کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے مجموعی سکور میں CPI 2020 کے مقابلے میں 1 درجے کمی ہوئی۔ عالمی انصاف پروگرام WJP رول آف لا اینڈ ورائٹیز آف ڈیموکریسی کی جانب سے پوچھے گئے سوالات سرکاری افسران، قانون سازوں، ایگزیکٹو، عدلیہ، پولیس اور فوج کی کرپشن کے بارے میں تھے، جس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین سہیل مظفر نے وضاحت بھی کی، اور انہوں نے زور دیا کہ حکومت کو ان 4 شعبوں میں اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کی جانب سے گزشتہ 2 برسوں کے دوران 3 کھرب 63 ارب روپے برآمد کرنے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے 3 کھرب روپے کی برآمدگی کے دعووں اور غیر معمولی کوششوں کے باوجود رینکنگ میں اضافہ اور سکور کم ہوا۔ ناظرین، اس رپورٹ کے بعد وزیراعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقیدی بیانات آئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2017-18 کا ڈیٹا حاصل کیا، اور جب یہ ہم اردو میں ترجمہ کروائیں گے تو اپوزیشن کو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن ناظرین، حقائق کچھ اور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے حوالے سے اپنی گلوبل 2020 کی رپورٹ میں جو اعداد و شمار استعمال کیے ہیں وہ مسلم نون کے دور کے ہیں، یعنی کہ 2017-18 کے اور 2016-17 کے ہیں، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے ان دعووں کی نفی کی گئی ہے اور حکومتی جواب کچھ پوائنٹس کے ساتھ دیا گیا ہے اور کچھ سوالات کو بھی منظر عام پر لایا گیا ہے۔ 13 پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ تمام ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور کس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ مرتب کی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ افریقی ڈیولپمنٹ بینک کنٹری پالیسی اینڈ ادارہ جاتی جائزہ رپورٹ 2018، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک سروس 2020، فریڈم ہاؤس نیشنز ان ٹرانزٹ 2020، گلوبل انسائٹ کنٹری رسک ریٹنگز 2019 اور پولیٹیکل اکنامک رسک کنسلٹنسی ایشین انٹیلیجنس 2020، PRS گروپ انٹرنیشنل کنٹری رسک گائیڈ 2020، ورلڈ بینک کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسیسمنٹ 2019، ورلڈ اکنامک فورم ایگزیکٹو اوپینین سروے 2019، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ایکسپرٹ سروے 2020، ورائٹیز آف ڈیموکریسی VDM 2020 سمیت 13 مختلف ذرائع بتائے گئے ہیں۔ ماہرین سے یہ سوال پوچھے گئے کہ کیا حکومت نے انسداد بدعنوانی کے لیے مؤثر اقدامات کیے؟ کیا ملکی معیشت ریاستی مداخلت سے پاک ہے؟ کیا حکومت اضافی بیوروکریٹک ریگولیشنز، رجسٹریشن کی ضروریات اور دیگر ایسے ضوابط سے آزاد ہے جن سے کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے یا کرپشن کے مواقع پیدا ہوتے ہیں؟ کیا مالی شفافیت ظاہر کرنے اور مفادات کے تضادات کو روکنے کے لیے قوانین موجود ہیں؟ کیا خالی اسامیوں پر بھرتی اور ٹھیکے دینے کے لیے اشتہارات شائع کرائے جاتے ہیں؟ کیا حکومت ایسی انتظامی اور قانونی اقدامات نافذ کر رہی ہے جس میں دیگر سیاسی مخالفین کے لیے تعصب نہ ہو؟ کیا سرکاری عہدیداروں کی کرپشن روکنے، اس کی تحقیقات اور کرپٹ افسران کو سزائیں دینے کا طریقہ کار موجود ہے؟ کیا راز افشا کرنے والوں، کرپشن مخالف سرگرم کارکنوں اور
صحافیوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے؟ اور کیا وہ رشوت اور کرپشن کے متعلق رپورٹنگ کرنا خطرے سے پاک سمجھتے ہیں؟ کیا کرپشن کے الزامات کو میڈیا میں وسیع کوریج ملتی ہے؟ تو عمران خان صاحب، آپ کی حکومت کو ان سوالات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور کرپشن کے خلاف اپنے انتخابی منشور پر عمل کرائیں۔ خان صاحب، اگر آپ نے عوام کی ٹوٹتی امیدوں پر اقدام نہ اٹھایا تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو پی ڈی ایم سے نہیں، خود آپ کی پالیسیوں اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی اور عوام کے غم و غصے سے ڈرنا چاہیے، اور یہی آپ کو لے ڈوبے گا۔ اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ عوام انتخابات میں نہ صرف انصاف کریں گے بلکہ وہ آپ سے حساب بھی لیں گے۔ تو خان صاحب، خدارا عوام کی طرف دیکھیے۔ آٹا چینی بحران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، خان صاحب، آپ کو اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس پر سیاست کے بجائے آپ تحمل مزاجی سے کام لیں اور اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں، اور کم از کم اپنے انتخابی منشور پر عمل درآمد ہی شروع کر دیں تو بہت سے مسائل وزیر اعظم صاحب حل ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور شکریہ کا موقع فراہم کریں۔